سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، حلال نہ سمجھو اللہ کی نشانیوں کو، شعائر اللہ کی نشانیوں کو، اور نہ ادب والے مہینے کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ اس جانور کو جو نیاز کعبہ کی ہو، کعبہ کے لیے جس کو چڑھانے لے جا رہے، ذبح کرنے لے جا رہے ہو، وہ ہدی کا جانور، اس کو بھی تم کیا نہ کرو، حلال نہ سمجھو، ولا القلائد، اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں، اور نہ جن کے گلے، ولا الہدی یہ ہو گیا جی، اور نہ جن کے گلے پٹا ڈال کر لے جائیں کعبہ کو، ولا آمین البیت، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف، آمین البیت الحرام، اور نہ آنے والوں کو حرمت والے گھر کی طرف، یبتغون، جو ڈھونڈتے ہیں فضل اپنے رب کا اور اس کی خوشی چاہتے ہیں، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر لو، احرام رکاوٹ ہے، جب احرام کھل جائے تو پھر شکار کر سکتے ہو، اور باعث نہ ہو تم کو اس قوم کی دشمنی جو کہ تم کو روکتی تھی حرمت والی مسجد سے، اس پر کہ زیادتی کرنے لگو، اور مدد کرو نیک کام پر اور پرہیزگاری پر، اور مدد نہ کرو گناہ پر اور ظلم پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں معاہدات کے پورا کرنے کی تاکید تھی، ان معاہدات میں ایک معاہدہ یہ بھی کہ اللہ کے مقرر کردہ حلال و حرام کی پابندی کی جائے۔ اس دوسری آیت میں اس معاہدے کے 2 اہم دفعات ذکر کر رہے ہیں، ایک شعائر اللہ کی تعظیم اور ان کی بے حرمتی سے بچنے کی ہدایت، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرو، دوسرے اپنے اور غیر دوست دشمن، دوسرے اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ اور ظلم کا بدلہ ظلم سے لینے کی ممانعت ہے۔ اپنے اور غیر دوست اور دشمن سب کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہ لو، یہ 2 ہدایتیں ہیں اس آیت میں، اور اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی سے بچو۔ اس آیت کے نزول کا سبب چند واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ ہے کہ حدیبیہ، یہ مکہ مکرمہ کی حدود حرم ہے، قریب ہے وہاں سے، ایک 8-10 کلومیٹر ہے مکہ سے۔ تو حدیبیہ کا ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ ہجرت کے 6 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے چلے، احرام باندھ لیا صحابہ نے۔ مقام حدیبیہ پر جب پہنچے تو مکہ والوں کو خبر ملی، تو مکہ والوں سے انہوں نے اجازت چاہی عمرہ کے احرام کی، عمرہ کرنے کی، تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے منع کر دیا، اور بڑی سخت شرطیں ڈال دی کہ سب احرام کھول دو، واپس چلے جاؤ، آئندہ سال عمرہ کے لیے اس طرح آؤ کہ ہتھیار ساتھ نہ ہو، صرف 3 روز ٹھہرو اور عمرہ کر کے چلے جاؤ، اور بھی بہت سی شرائط تھی جس کا بظاہر تسلیم کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے عزت وقار کے خلاف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب مطمئن ہو کر واپس ہو گئے۔ پھر 7 ہجری میں دوبارہ ماہ ذی قعدہ میں انہیں انہی شرائط کی پابندی کے ساتھ یہ عمرہ قضا کیا گیا۔ بہرحال حدیبیہ
اور ان توہین آمیز شرائط نے صحابہ کے دلوں میں مشرکین کی طرف سے انتہائی نفرت بھر دی۔ ایک واقعہ یہ ہوا عمرہ نہ کرنے دینا۔ دوسرا واقعہ یہ کہ مشرکین مکہ میں سے ایک حتیم ابن ہند نام کا آدمی تھا، مال تجارت لے کر مدینہ آیا، مال فروخت کرنے کے بعد بیچنے کے بعد اپنا سامان اور آدمی مدینہ سے باہر چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، منافقانہ طور پر اپنا ارادہ اسلام کا ظاہر کیا تاکہ مسلمان اس سے مطمئن ہو جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے ہی وحی کے ذریعے خبر پا کر صحابہ کو بتلا دیا ایک شخص ابھی آنے والا ہے جو شیطان کی زبان سے کلام کرے گا، اور جب واپس ہو گیا آپ نے فرمایا یہ شخص کفر کے ساتھ آیا اور دھوکہ و غداری کے ساتھ لوٹا ہے۔ یہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے نکل کر سیدھا مدینہ سے باہر پہنچا، جہاں اہل مدینہ کے جانور چر رہے تھے، ان کو ہکا کر ساتھ لے گیا۔ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع کچھ دیر میں ہوئی، تعاقب کے لیے نکلے لیکن زد سے باہر ہو چکا تھا۔ پھر جب ہجرت کے 7ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرہ قضا کرنے کے لیے چلے حدیبیہ کی طرف، تو دور سے تلبیہ کی آواز آ رہی تھی، اور وہ کون تھا؟ وہ یہی حتیم ابن ہند تھا، اہل مدینہ کے جانوروں کو مدینہ سے لایا تھا، یہ قربانی کے لیے وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے عمرہ کرنے جا رہا تھا۔ اس وقت صحابہ کا ارادہ ہوا کہ اس پر حملہ کر کے اپنے جانور چھین لے اور اس کو یہیں ختم کر دے۔ یہ دوسرا واقعہ پیش آیا، ارادہ ہوا خالی۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ ہجرت کے 8ویں سال رمضان مبارک میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تقریباً پورے عرب کا اسلامی قبضہ بھی ہو گیا، اور مشرکین مکہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی انتقام کے آزاد فرما دیا۔ اب یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ گھوم رہے تھے، پھر رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرہ بھی کر رہے تھے، آ جا رہے تھے، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ تو وہاں صحابہ کو خیال آیا کہ انہوں نے ہم کو ستایا تھا حدیبیہ میں، لاؤ ہم ان سے انتقام لیتے ہیں اور ہم ان کیوں آزاد چھوڑیں، لہٰذا ان پر حملہ کر کے ان کے جانور چھین لیں، ان کو ختم کر دیں۔ یہ تیسرا واقعہ پیش آیا۔ یہ تمام واقعات سبب بنے اس آیت کے نزول کے، اور اس میں ہدایت دی گئی مسلموں کو کہ اللہ کے شعائر نشانیوں کا احترام کرو، اور کسی دشمن کی دشمنی میں اپنا فرض انصاف نہ بھول جاؤ۔ قتل و قتال حرام ہے اشہر حرم میں، لہٰذا ایسا مت کرو، اور جانوروں کو حرم تک پہنچنے سے نہ روکو، لڑائی جھگڑا مت کرو۔ تو شعائر اللہ کے احترام کا حکم دیا گیا، اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جنہوں نے تم کو حدیبیہ میں روک دیا تھا عمرہ کرنے سے، ان کا انتقام تم کو ظلم پر نہ ابھارے، تم ویسے مت بنو۔